سورہ جمعہ میں ایک آیت آتی ہے. اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑو اور ذکر کی طرف دوڑو. امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا, ہم کو نام تھا اس کا سہل ابن سعید. اسے کہا مولا یہ جو سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ جب تمہیں جمعہ پکارے تو فوراً اس ذکر کی طرف دوڑو. سہل بن سعد نے کہا مولا یہ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے, جبکہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے جاؤ وقار کے ساتھ جاؤ, رک رک کے جاؤ, اطمینان سے جاؤ, ٹہر کے چلو. وہاں کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ, یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کی طرف دوڑو تو پھر اس ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ. مولا نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر کی سیرت یہ ہے کہ اتنا خوف نہ دلواؤ کہ وہ رحمت سے نا امید ہو جائیں, اور اتنی امید نہ دلواؤ کہ وہ بے عمل ہو جائیں. کیا بات ہے. ملاقات امام سے کیسے نہیں ہو سکتی؟ ملاقات ہو سکتی ہے. اب طریقہ ملاقات سنیے گا اور اجازت دیجیے. امام سے ملاقات, امام ہمارے دور کی حجت, ہم اس مولا کی رعیت ہیں. امام کا ظہور, نشانیاں پوری, بہت بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں کہ بیت اللہ کے قریب بلال کے نام پہ ایک مسجد ہوگی, گرا دی جائے گی, گرا دی گئی. اس پہ ایک بادشاہ جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا وہ اپنا محل بنائے گا. فہد چیتے کو کہا جاتا ہے, اسے اپنا محل بنا لیا. ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا, یمن سے یمانی خروج کریں گے, سفیان لشکر خروج ہوگا, بڑے بڑے بال لمبی لمبی داڑیوں والے لوگ گردنیں کاٹیں گے اللہ کے نام پہ. آپ پڑھیں تو صحیح علامات ظہور امام, آپ علامات ظہور امام پڑھیں, آپ کو ایسے لگے گا جیسے آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرمایا یہ ساری مکمل نشانیاں ہیں امام کے ظہور. مولا اس دور میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا ہمارے ساتھ توسل, امام سے ملاقات کی خواہش. مولا آپ کے ناصر ہونے کے لیے, آپ کا سپاہی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے امام سے ملاقات کی تمنا. ملاقات کی تمنا دل میں ہو, کاش میں مولا سے مل لوں, کاش میں مولا سے مل لوں. فرمایا بس وہ کاش ذہن میں لے کے آئے, ہم مل لیں گے. لیکن وہ کاش لے کے آئے. کاش ہے حسرت کا نام, حسرت امید کو پورا کر دیتی ہے. امام نے فرمایا حسرت ہو اور پھر یقین ہو کہ میرا مولا مجھ سے ملے گا. جیسا کہ ایک شخص نے کتابوں میں ساری نشانیاں پڑھی کہ امام کہاں پہ ہوتے ہیں, چلا گیا جگہ جگہ جہاں جہاں نشانیاں تھیں وہاں پہ چند دن گزارتا 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ ہو گئے امام سے ملاقات نہیں ہوئی. کبھی کربلا میں, کبھی بقیہ جائے, کبھی مسجد کوفہ میں بیٹھے, جگہ جگہ ہونے کے بعد جب امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو آخر تنگ آ کے یہ سوچ گھر کی جانب چلا کہ اب تو بچے بھی مقروض ہو گئے ہوں گے, اب تو گھر کا چولہا بھی بند ہو گیا ہوگا, پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں گے. یہ سوچتا ہوا کربلا سے نکل رہا تھا. یہ ایک شخص اس کے ساتھ نکلا, زیارت امام کو آئے تھے, واپس جا رہے ہو؟ واپس جا رہا ہوں. کہاں سے جاؤ گے؟ خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ کہنے لگا میں بصرہ کا رہنے والا ہوں, میں خشکی کے رستے جاؤں گا. آپ کہاں سے جائیں گے؟ اس شخصیت نے کہا میں جاؤں گا فرات کے رستے سے. اچھا تو بصرہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جانا, وہاں پہ ایک اوزان نامی شخص ہے, اس کو میرا ایک پیغام اور ایک میری امانت دے دے گا. اس نے کہا جا تو اسی شہر میں رہا ہوں, امانت جو ہے وہ دے. انہوں نے 400 دینار ہاتھ پہ رکھے. فرمایا اس کے گھر جانا, اس کے دروازے پہ دستک دینا, وہ اندر سے نکلے گا, اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے. پریشان نہ ہونا, وہ اندر جانور ذبح کر رہا ہوگا. اب دیکھیں معرفت ہوتی ہے, وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا, اسے سلام کہنا, سلام کہہ کے یہ 400 دینار اسے دینا. 400 دینار پکڑ کے اگر وہ پوچھے کہ تجھے کس نے دیے تو کیا کہوں؟ کہنا کہ حقدار نے تیرا حق اپنے ذریعے سے تجھ تک پہنچایا ہے. کہہ کے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے. اسے پیچھے سے آواز دے گا اگر وہ پوچھے کہ نام کیا ہے, امام نے گھوڑے سے رکے انور کو پیچھے کہہ دینا کہ ناہیہ مقدس, میرے مولا کا نام ہے ناہیہ. ناہیہ مقدس امام کا نام ہے, زیارت ناہیہ, نوحہ پڑھنے والا. ناہیہ مقدس سے سلام بھیجا ہے. سوچ کے چلا گیا بصرہ پہنچا, دروازے پہ دستک دی, اذان کا گھر پوچھا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے اذان نکلا, ویسے ہی ہاتھ خون سے بھرے ہوئے. اب اس کے ہاتھ خون سے بھرے, اس نے باہر اجنبی کو دیکھا تو ہاتھ چھپانے لگا. اسے کہا پریشان نہ ہو, مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے. خوش ہو کے متوجہ ہوا, اچھا تو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہ 400 دینار ہیں, کربلا سے آ رہا تھا, کسی نے تیرے نام دیے. کس نے دیے ہیں؟ پتہ نہیں. کہہ رہا تھا کہ اسے کہہ دینا کہ تیرا حق میں نے حقدار کے ذریعے سے اپنے ہاتھ سے تجھ تک پہنچایا ہے. نام پوچھا تو کوئی ناہیہ مقدس کہہ رہا تھا.
नाहिया मुकद्दस का नाम था, उल्टे पांव वो अंदर गया, अंदर जाके वजू किया, वजू के दरवाजे पे आके हाथ जोड़े, मुझे वो आंखें चूमने दे जिससे तूने मौला को देखा है, मुझे वो हाथ चूमने दे। इसने कहा किस मौला को देखा है? इसने कहा इज्जत इमाम की कसम है, अभी इसी रात तो मैंने मौला से कहा था कि मौला मुझे 400 दिनार चाहिए, एक ही रात में दुआएं सुन ली बतूल के बेटे। तड़प गया घर जाके, कर गया मौला 6 महीने हो गए मुझे शहर शहर की गलियों में फिरते हुए, मौला बता के क्यों नहीं आए? रोता हुआ बिस्तर पे सो गया, या नाहिया मुकद्दस का हाथ इसके सर पे आया। इमाम ने बेदार किया, लब्बैक या हुज्जत कह के उठा। इमाम ने फरमाया उसे घर बैठे को इतना यकीन था कि मैं भेजूंगा, उसने दूसरी आस नहीं रखी, उसने मेरे अलावा किसी से मांगा भी नहीं, किसी और के दरवाजे पे नहीं गया कि अगर मौला ना भेजे तो तू दे देना। उसे पता था कि मैं भेजूंगा, और तू 6 महीने में किसी एक शहर में रुका ही नहीं, तू मुझे दिनों में तलाश करता रहा। इमाम ने कहा मैं मुलाकात करता हूं मार्फत के मुताबिक, कोई मुझे कितना सोचता है। 313 की एक निशानी बताई जाती है, उसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा। 313 कहा जाता है और अक्सर फौरन अगला सवाल यह आता है कि अभी 313 ही नहीं हुए। तो वो 313 की जो बात हो रही है हजूर, वो 313 इमाम के लश्कर की नहीं, इमाम के लश्कर के कमांडर की तादाद 313 है। नासरीन इमाम 313 नहीं, नासरीन इमाम हजारों में होंगे, लाखों में हो सकते हैं। 313 लश्कर के सिपा सलार हैं, और वो जो 313 है उनमें माल के अश्तर भी है, उनमें कंबर भी है, उनमें मीर समेत तम्मार भी है, उनमें अमार यासर भी है। ये है मेरे मौला का लश्कर। माल के अश्तर का स्टेटस क्या है? ये मौला अली की फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो वहां सिपा सलार हो यहां सिपाही है। 313 इमाम के कमांडर होंगे। उन 313 जो इमाम के सिपा सलार हैं उनमें 50 तादाद है खवातीन की। उनकी निशानी किताबों में ये लिखी है कि वो औरतें, उनके हौसले पहाड़ से ज्यादा सख्त होंगे, वो इमाम के लश्कर में शामिल होंगी। अब पूरी मेंबर की जिम्मेदारी के साथ जितना मैंने अपनी मार्फत के मुताबिक इस मौला की मार्फत के लिए जितने भी ज़खायर हासिल करने की कोशिश की है, उनमें एक रवायत तवातर के साथ नकल हुई है। इमाम ने फरमाया, क्योंकि मैं इस टाइम सरजमीन बरतानिया में आपसे मुखातिब हूं, तो ये जुमला मैं कहना जरूर चाहूंगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से रवायत को पढ़ा कि इमाम ने फरमाया कि एक जमात मेरी नुसरत के लिए वहां से आएगी जो मगरब की तहजीब में पले हुए होंगे, और आरफीन ने उसकी निशानी बयान की है कि ये यूरोप में मुकीम इमाम हुसैन के अज़ादार और मुहिब्बीन हैं, जिनकी तरफ इमाम ने इशारा किया है, ताकि वो एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचे कि अगर हम इस्लामी मुल्क में नहीं तो शायद हम मौला की लश्कर में शामिल नहीं है। इमाम ने अपनी निशानियों में से एक निशानी को यहां बयान कर दिया। अब इमाम की तरफ बुलाया जाएगा, अब हमने इमाम की तरफ जाना कैसे है? वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे 5 या 7 मिनट की और मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने बात से करें। जमाने में जाहिर होंगे निशानियां, तफसीलात का वक्त नहीं, कौन कौन सी निशानी जो पूरी हो चुकी। इमाम आएंगे, अजान होगी, इमाम के आते ही साइंस का पहिया रुक जाएगा। ये साइंस की सारी तरक्कियां दम तोड़ देंगी। पीछे से ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो आगे लाइट जल जाती है। कसरत नूर, हकीकत किबरियाई जमाने की हर तरक्की को ऐसे रोक दी कि जमाना बिल्कुल ऐसे रुक जाएगा जैसे बिस्तर गर्म रहा था और कुंडी हिलती रही थी। कायनात पे कंट्रोल होगा वारिस का। मलाइका की फौज जमीन पे उतर आएगी, सदा दी जाएगी, बैतुल्लाह से एक अजान उठेगी। इमाम हवा को हुक्म देंगे कि जो 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 जुबान समझता है उसे उसकी जुबान में जाके बता के इमाम आ गए हैं। हवा ट्रांसलेटर का किरदार अदा करेगी। जो 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 जुबान समझता है, फारसी वाले को, अरबी वाले को, उर्दू वाले को, इंग्लिश वाले को, उस आवाज में मौला की सदा को पहुंचाया जाएगा। इमाम ने फरमाया कि उस वक्त सबसे पहला इम्तिहान होगा शीयत का। अब ये देखिए, कोई भी वक्त इमाम की सदा आ सकती है। हर रात को ये सोच के बावजूद होकर सोना चाहिए कि शायद आज रात हमारा मौला हमें बुला ले, हमें पुकार ले। इमाम ने फरमाया कि उस टाइम सबसे पहला इम्तिहान होगा। पहला इम्तिहान क्या होगा? जो इमाम के ज़हूर पे मुकम्मल यकीन रखते होंगे और इमाम की मुकम्मल मार्फत के साथ हमकनार होंगे, जब इमाम की सदा सुनेंगे वो उठ के खड़े हो जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि जाना कैसे है। सरकार जब खुतबा दिया जाता है तो खुतबे में जब इमाम का नाम आता है, तमाम मासूमीन के नाम पे आप बैठे रहते हैं, जब इमाम का नाम आता है तो खड़े हो जाते हैं। ये खड़ा होना इज्जत की वजह से नहीं,
اگر عزت کی وجہ سے کھڑا ہونا ہوتا تو اس کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے جس کے نام پہ نبی بھی کھڑا ہو جاتا تھا؟ پھر ہر نام پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. امام کے نام پہ فوراً کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ نام اتنا تمہیں معرفت پہ بلند لے جائے کہ جب بھی یہ نام پکارا جائے تم نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر تمہارے پاس یہ نہ ہو کہ شاید جانا ہے تو کیسے جانا ہے. اب قرآن کے اندر دو طرح کے لطف پائے جاتے ہیں. ایک قرآن اپنا ظاہری تاثیر رکھتا ہے اور ایک قرآن ایک باطنی تاثیر رکھتا ہے. ظاہری تاثیر کی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ معرفت عامہ اور معرفت خاصہ. عوام کے لیے معرفت, قرآن اپنے معنی کاری کو دیکھ کے قرآن معنی اگلتا ہے. جملہ آپ نے سر سے گزارا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. قرآن کاری کو دیکھ کے اپنی معنی کو ابھارتا ہے. استاد منیر نیازی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کرتی ہیں, چھپ جاتی ہیں. سامنے شخص بے ضمیر ہو تو آیت اپنا آپ چھپا لیتی ہے. وہ آیت صرف اسے ظاہری متن دیتی ہے جو وہ لینا چاہتا ہے. یہ بلا قرآن میں آیت ہے, خدا قرآن میں کہتا ہے اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے, ظالمین میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو اٹھانا چاہے گا قرآن وہ دے گا. اب قرآن کی ایک ایک آیت کئی معنی رکھتی ہے. اب جیسا کہ سورہ جمعہ میں ایک آیت آتی ہے, اس آیت کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنی خرید و فروخت کو چھوڑو اور ذکر کی طرف دوڑو. امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا, اللہم صلی اللہ محمد. بس یہ آخری روایت پڑھوں گا اور میں آپ کی زحمت تمام کروں. نام تھا اس کا سہل بن سعید. اس نے کہا مولا یہ جو سورہ جمعہ میں آیت ہے کہ جب تمہیں جمعہ پکارے تو فوراً اس ذکر کی طرف دوڑو. مولا اس میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تمہیں جمعے کی اذان کی بلائے؟ نودی الصلاۃ میں یوم الجمعہ, تمہیں جمعہ پکارے اپنی طرف. اذان اور ہوتی ہے, ندا اور ہوتی ہے. قرآن میں اذان کا لفظ موجود ہے لیکن یہاں کہا گیا کہ جب تمہیں جمعہ بلائے تو پھر فوراً چھوڑ دو اور ذکر کی طرف دوڑو. سہل بن سعد نے کہا مولا یہ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی مسجد کے لیے جاؤ وقار کے ساتھ جاؤ, رک کے جاؤ, اطمینان سے جاؤ, ٹہر کے چلو. وہاں کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے جاؤ تو وقار کے ساتھ جاؤ. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کی طرف دوڑو تو پھر اس ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ. امام نے فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ ہے ہمارے آخری بیٹے کا نام, اور خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تمہیں ہماری آخری حجت پکارے پھر دنیا کو چھوڑ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ, پھر اس ذکر کی طرف دوڑو. امام بلائیں گے اور ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. اگر جس نے اٹھ کے سوچا کہ آواز تو آئی, جاؤں کیسے, ٹرین سے, جہاز کا ٹکٹ لوں, کیسے پہنچوں گا, بس جس نے یہ سوچا کیسے وہ رہ گیا. جس نے اٹھتے ہی کہا لبیک یا ابن رسول اللہ, امام کہتے کہ بس جس نے اٹھتے ہی ہم پہ اتنا یقین, یہ پریکٹس ہے, یہ جو ہے یہ ہم امتحان سے گزرے, یہ ہے ہم نے نصرت کی تیاری کرنی. اس ٹائم پہ ہم نے یہ سوچ لینا کہ جب بھی آواز آئے ہم نے سوچنا نہیں, ہم نے لبیک کہہ کے اٹھنا ہے. حبیب نے پوچھا نہیں تھا کہ 10 محرم کو لڑنا کیسے ہے. ایک رات امام حسین نے جو کربلا کے 72 کو بلایا تھا, یہ اپنے آخری بیٹے کے انقلاب کی تیاری امام دکھا رہے تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ 72 9 لاکھ سے کیسے لڑیں گے. مجھے شب عاشور حسین کے کسی صحابی کا مولا حسین کے سامنے سوال دکھائیں, وضاحت دکھائیں کہ مولا کیسے لڑیں گے, کیسے جائیں گے, پہلے کون جائے گا, بعد میں کون جائے گا. انہیں خبر تھی ہم نے ہے حجت کی اطاعت کے لیے رکنا. بس یہ پیغام سنیے اور یہی کلام ہے. امام فرماتے یہ ہے ہمارے شیعہ کی سب سے بڑی, میرے ناصر کی سب سے بڑی نشانی. جب صدا دی جائے گی وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوگا, صدا پہ اٹھے گا, لبیک کہے گا. مولا کہتے اس کے لبیک کہنے کی دیر ہے, میں ہوا کو اس کا مسخر کروں گا. مجھے عزت آل محمد کی قسم مجھے زمانے کے فتوے روک رہے ہیں, ورنہ میں امام کے ناصروں کی وہ علامات دکھاؤں کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس وہ موجے نہیں جو امام کے سپاہیوں کے پاس موجے ہوں گے, کہ وہ کس کس چیز پہ قدرت رکھیں گے, کتنے قادر ہو جائیں گے. امام فرماتے صرف وہ لبیک کہہ کے اٹھے گا, لبیک کہہ کے اٹھنا ہوگا. ہوا جبریل کی طرح اپنا دوش اس کے قدموں پہ رکھے گی. اس کا پہلا قدم صحن میں ہوگا, دوسرا فضا میں ہوگا, تیسرا بیت اللہ میں ہوگا. پہنچ گیا, اب وہاں پہنچ گیا, امتحان ختم, لشکر میں شامل نہیں. اگلے امتحان اور زیادہ باریک ہے. اب اگلا امتحان کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ امام سب سے پہلا جو کام کرے گے انتقام, کیونکہ یہ منتقم اللہ کا انتقام لینے والا. حسین کا انتقام نہیں, اللہ کا, کیونکہ حسین ہے سار اللہ.
اس نے لینا ہے اللہ کا انتقام، اللہ کا انتقام لے گا. اور معصوم فرماتے کہ انتقام شروع ہوگا مدینہ سے. کاٹ دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، منبر پہ آل محمد کا حق بیان کرنے لگا ہوں. امام فرماتے ظلم بھی مدینے سے شروع ہوا تھا، انتقام بھی مدینے سے شروع ہوگا. آئے گا قبر رسول پہ حجت، سلام کرے گی اپنے جد کو، جد کو سلام کرنے کے بعد دائیں بائیں کی قبروں سے غاصبان زہرا کو نکالا جائے گا. انتقام شروع ہو رہا ہے رسول کے بیٹے کا، انتقام شروع ہوگا غاصبان زہرا سے، کیونکہ جو آیا ہے یہ وارث زہرا بن کے آیا ہے. وارث کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اس میراث کا انتقام لے. امام سب سے پہلے غاصبان زہرا کو اٹھائیں گے. اب ہے شیعوں کا امتحان، شیعوں کا امتحان سننے لگو جو ناصرین امام ہوں گے. دوسرا سب سے بریک امتحان، امام انہیں قبروں سے نکالیں گے، نکال کے ان کے سر کے بالوں کے ساتھ انہیں ایک درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا. وہ درخت ہوگا سوکھا ہوا، ان کی لاشیں جب لٹکیں گی وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا. اس کی ٹہنیاں اپنے پتوں کو باہر نکالنا شروع کر دیں گے، پتے اپنی کلیوں اور پھولوں کو نکالیں گے، شگوفے کھل جائیں گے. امام کی صدا پہ لبیک کہنے والوں میں چند دل میں سوچیں گے ہم تو برا کہتے تھے، ابھی یہ دل میں سوچیں گے یا تلوار گردن پہ آ جائے گی کہ یہاں بھی آ کے ابھی سوچ ہی رہے ہو. دوسری نصرت کی تیاریوں میں سے کیا؟ آل محمد کے دشمنوں پہ سوچنا نہیں، ان پہ نہیں سوچنا. لعنت کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا صاحب ہمارے لعنت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. ایک شخص نے میرے بادشاہ سے آگے پوچھ لیا تھا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ایک رات ہے. مولا فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قرآن اترا تھا. مولا اور فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قضاء عمری ادا ہوتی ہے. مولا ایک فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کی نماز سے بڑھ جاتی ہے. بار بار یہ بندہ سوال بدلتا گیا، امام جواب بدلتے گئے. اس طرح مولا اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس رات کو نہ پا سکے، فرمایا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے، فرمایا ہمسائے کو کھانا کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے، فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا. یہ بار بار پوچھ رہا مولا یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے. ادھر دہلیز سے بطول آ گئی، فرزند بطول کا سچ سننا چاہتا ہے. سن قرآن میں لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے. رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجا کر ساری رات مجھے لیلۃ القدر کا ثواب. آپ جی اللہم صلی علی محمد. اب دلیل کیا دی میں نے اکثر شیعہ پڑھے لکھے وائٹ کالر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. جدید دور کا شیعہ فوراً سوال کرتے نہیں سر کہا دیکھیں اگر یہ اتنے برے تھے، مولا علی نے اپنی خلافت کے دور میں آ کے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ ہے سوال. ہاں جی اکثر بچے پوچھتے ہیں، ہم سے آگے پوچھتے ہیں جی جب دروازے پہ آگ لگا رہے تھے تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ علی کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ جب تم نے بستر محمد پہ سوتا ہوا علی دیکھا تھا اور تم نے قرآن کی آیت بھی اترتے ہوئے دیکھی تھی کہ اب یہ میری رضاؤں کا مالک ہے، تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے تھا کہ اب اس کی اپنی رضا کوئی نہیں، اب اس کی اپنی رضا کوئی، اب یہ اس کے اندر اپنی کوئی مرضی شامل نہیں، اب اس کے اندر ہے مرضی توحید شامل، کیونکہ سودا ہو گیا ہے، یہ کچھ بیچ چکا ہے، کچھ لے چکا ہے. اب رضائے توحید ہے اس کے اندر. اب جب تم نے رضائے توحید کا مالک مان لیا، اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ فرعون کو رزق کون دیتا تھا؟ نمرود کو زندگی کس نے دی تھی؟ شداد کو بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ اگر طاقت کے ہوتے ہوئے فرعون، نمرود، شداد، حمان، قارون کو خدا چھوڑ دے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر 2-3 منکروں کو علی چھوڑ دے تو علی کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. بس گزارش سرکار یہی ہے کہ ان پہ سوچنا نہیں، ان پہ سوچنا. واللہ با حسین یہ ہماری ذہنی سورس ہی نہیں کہ ہم انہیں سوچ سکے. یہ جو نام دیے ہیں یہ بھی ہمارے تسکین قلب کے لیے انہوں نے دے دیے ہیں.
قبلہ میں صحیح کہہ رہا ہوں صاحب؟ یہ ہمارے دل کے سکون کے لیے ہمیں دے دیے ہیں کہ یہ نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ورنہ میں ہر مجلس میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں میم نہ تھی تو یہ محمد تھے، اے نہ تھی تو یہ علی تھے. یہ سب ایسے یہ کہہ دینا. میں تو اس سے بھی آگے کی کسی منزل پہ جا کے سوچ رہا ہوں اور اپنے معرفت کے پرندے کو دیکھ رہا ہوں. نور سے بھی آگے ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں میرے پاس، میں دلیل ممبر پہ بغیر دلیل کے گفتگو کو میں آتی نہیں. سرکار نور سے آگے ہیں. اگر نور سے نور ہی نے سمجھا جائے گا پھر جبریل بھی نور ہے. یہ رک گیا تھا. اب جس بندے نے سر نہیں ہلانا زبان ہلانی ہے تو پھر میں اگلا جملہ کہوں گا. یہ نور توحید سے نہیں، یہ مشیت توحید سے ظاہر ہوا. یہ ہے اللہ کا ارادہ. ان کو سوچنا نہیں کیا تھا، کیوں تھے، کیسے تھے، کہاں تک ماننا ہے، کیا کرنا، یہ نہیں. نہ ان کے دشمنوں پہ سمجھوتا کرنا ہے. 3 کام خدا تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی کے آگے جھک جائے وہ اللہ رہتا ہی نہیں. وہ روزہ نہیں رکھتا، روزہ وہ رکھتا ہے جسے بھوک لگتی ہو چھوڑ دے، اسے تو لگتی نہیں. وہ اٹھ کے عبادت نہیں کرتا، اٹھتا وہ ہے جو سوتا ہو، اسے اونگ ہی نہیں آتی. قرآن ممبر پہ لے کے 3 کام ہے جو اللہ تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہے. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی. ایک وہ تمہارے ساتھ مل کے درود پڑھتا ہے، ایک وہ تمہارے ساتھ مل کے لعنت کرتا ہے. تیسرا کام خدا نے کہا تم بھی انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. بس یہ 3 کام توحید ہم سے لینا چاہ رہی ہے اور 3 کاموں میں توحید ہمارے ساتھ ہے. خدا نے کہا تم ان سے محبت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ان کی دوستی کا معیار یہ ہے کہ ان کا دوست ان کا نہیں ہوتا، میرا ہوتا ہے. ان کا دشمن ان کا نہیں ہوتا، میرا ہوتا ہے. ہم کسی کو بطول کا دشمن سمجھ کے برا نہیں کہتے، وہ توحید کا دشمن. بس یہی کلام تھا. 3 کام جو ہیں یہ امام کے ناصرین کو ہونے چاہیے. پہلا کام ہے آل محمد سے محبت، لیکن معرفت کے ساتھ. اندھی محبت نہیں جو چاہو کرو اور پھر کہو کہ ان کے محب ہیں. محبت تقاضے مانگتی ہے. اور جیسے حجت کی ریت ہے، اگر اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات ہے، تو پھر یہی کام کرنے ہیں. اگر امام سے ملاقات چاہتے ہیں تو امام سے ملاقات، میں نے پہلے گفتگو میں کہا، ہر شیعہ کو نصیب ہوتی ہے لیکن وہ پہچانتا نہیں. جب آپ کو پاتا ہوں میں، آپ کو پاتا نہیں. یا تو کھو جاتا ہوں میں یا کھو دیا جاتا ہوں میں. امام سے ملاقات کے لیے آل محمد سے محبت، آل محمد کے دشمنوں سے لعنت، برآت کا اظہار کرنا، ان سے نفرت کا اظہار کرنا. شب بھی شب برآت ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کام کرنا ہے امام کا انتظار کرنا. اور جب میرے مولا آ جائیں گے، اذان ہو جائے گی، انتقام شروع ہو جائے گا، وقت نماز آئے گا. کمال الدین و تمام نیما شیخ صدوق بہار علامہ مجلسی کی جتنی کتابیں چاہو شیعہ معتبر کتابیں ممبر پہ لا کے دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ جیسا نبی پیچھے کھڑا ہوگا، مال کے استر پیچھے کھڑے ہوں گے، کمبر پیچھے کھڑے ہوں گے، میسم پیچھے کھڑے ہوں گے، عمار پیچھے کھڑے ہوں گے، حسین کے عزادار نوکر پیچھے کھڑے ہوں گے، آل محمد کے موہے پیچھے کھڑے ہوں گے. نام نہاد شیعہ بھی آ جائیں گے، لبیک کی صدا بھی سن لی، معرفت والے درجے پہ بھی چلے گئے. سب کچھ ہونے کے بعد جب آخری امتحان ہوگا، امام پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھنے کے بعد امام اپنے نوکر یحییٰ سے کہیں گے یحییٰ تلوار لے. 30ویں صف میں فلاں بندہ کھڑا، اس کی گردن مار کیا. 6ویں صف میں فلاں بندہ کھڑا، اس کی گردن کاٹ کیا. 13ویں صف میں وہ بندہ کھڑا، اس کی گردن کاٹ کیا. یحییٰ ہاتھ جوڑ کے کہے گا مولا صدا تیری پہ آئے، لبیک تیرے کہنے پہ کیا، اقامت تیرے پیچھے پڑھی، انہوں نے نماز تیرے پیچھے پڑھی، گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ امام نے کہا انتقام بھی اللہ کے گھر سے شروع کر رہا ہوں. مانتے بھی ہمیں تھے، شک بھی ہم پہ کرتے تھے. سارے بولو مل کے بولو نعرہ حیدری.